میں امداد سمرو دو جرنیل آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور نواز شریف کے ساتھ ایک ملاقات۔ امپورٹنٹ خبریں ہیں، کافی ساری مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں، اور اب کیونکہ ملک کے حالات بدل رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج کی طرح، کبھی اوپر کبھی نیچے، تو بدلتے حالات کے ساتھ اب آپ کو خبریں بھی بدلتی ہوئی نظر آئیں گی، کیونکہ اب الیکشن کی طرف معاملہ چل پڑنا ہے۔ الیکشن کا شیڈیول تقریباً اناؤنس ہو چکا ہوا ہے، یعنی تاریخ سامنے آ چکی ہوئی ہے۔ تو انتخابات کی تاریخ سامنے آنے کے بعد ظاہر سیاسی سرگرمیاں تیز ہوں گی، متحرک ہوں گے سب۔ کچھ عرصہ پہلے یعنی ایک 15-20 دن پہلے میری بات ہوئی تھی مریم نواز صاحبہ کے انتہائی قریبی ساتھی سے، نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی، تو ان سے میں نے پوچھا تھا کہ جی ایکٹیو کیوں نہیں ہو رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ایکٹیو ہو کے کیا کریں، ویلے دی نماز کے ویلے دیاں ٹکراں، ابھی ہم ایکٹیو ہوں گے تو انتخابات تک ہم تھک جائیں گے، تو انتخابات کا شیڈیول اناؤنس ہوگا پھر ہم ایکٹیو ہوں گے۔ تو انتخابات کا شیڈیول اناؤنس اس طرح تو نہیں ہوا، لیکن تاریخ تقریباً الیکشن کمیشن نے بتا دی ہے کہ جنوری کے شروع آخر میں یا فروری کے آغاز میں الیکشن ہو جائیں گے، تو اب آپ کو ایکٹیویٹیز نظر آئیں گی۔ لیکن ساتھ ساتھ وہ جو ایک خبروں کی فیکٹری ہے، وہ جو طرح طرح کی خبریں باہر نکالتی ہے، وہ بھی پیرالل متحرک ہوگی، بلکہ وہ پہلے متحرک ہو گئی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب جیل میں پڑے، لیکن ان کی فیکٹری، ان کے لگائے ہوئے جو یہ پودے تھے وہ کام کر رہے ہیں۔ کچھ دنوں سے ایک مسلسل ایک خبر گردش کر رہی تھی، لوگ فون کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ جی فلاں لیڈر باہر فرار ہو گیا ہوا ہے، فلاں کو جلد گرفتار کیا جا رہا ہے، فلاں کے جو ہے وہ اپنا نام جو ہے وہ ECL پر ڈال دیا گیا ہے۔ عجیب و غریب قسم کی باتیں، وہ بھی ساتھ ساتھ چلیں گی۔ تو ان ساری باتوں پر میں آتا ہوں، جو جرنیلوں کی خبر ہے اس پر بھی آتا ہوں، لیکن پہلے جو لندن میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری کی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ کامران ٹیسوری جب گورنر بنے تھے سندھ کے، تو ان کے اوپر تنقید کی گئی تھی، وہ بڑی بڑی مونچھیں اور ایک غیر سنجیدہ سا اسٹائل ان کا، تو اس پر ان پر تنقید کی گئی تھی۔ متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے تھے، اور متحدہ قومی موومنٹ کے نہیں، اصل تو پھر وہ بڑی طاقت کی طرف سے تھے، ان کو بنایا گیا تھا گورنر۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو قبولیت دلوانے کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے، انہوں نے زندگی کے ہر شعبے سے تعلقات بہتر کرنا شروع کر دیے۔ صحافیوں کے ساتھ، MQM کے تو تھے ہی، MQM پہلے ناراض تھی، ان کو منایا۔ MQM نے کہا کہ جی ٹیسوری ہمارے گورنر نہیں ہیں، لیکن بعد میں MQM کو انہوں نے منا لیا۔ پھر پیپلز پارٹی، ان کے لیے بھی انہوں نے ایک اپنا، ان کے ساتھ بھی رابطے بڑھا دیے، تیز کر دیے رابطے۔ مسلم لیگ نون والوں کے ساتھ بھی ان کے رابطے، قوم پرستوں کے ساتھ بھی ان کے رابطے، یہاں تک کہ پچھلے دنوں ان کا ایک اسکینڈل، اپنا اسکینڈل تو نہیں تھا لیکن ایک تنازعہ بنا تھا، ایک مذاق بن گیا تھا۔ ایک ہیئر ڈریسر تھے کوئی شعیب، انہوں نے کہا کہ جی یہ فلاں صاحب ہیں تو ان کی آپ جائیں، بڑی اچھی کٹنگ کرتے ہیں ان پر، تو وہ ایک ویڈیو بیان ان کا وہ جاری ہوا تھا، ایک تعلق والے ہوں گے، انہوں نے کر دیا۔ میرے نزدیک کوئی ایسی بری بات نہیں تھی، کر لیا، ٹھیک ہے۔ کسی کے لیے اگر کہہ دیا کہ جی یہ فلاں آپ جائیں اور بڑا اچھا کاروبار کرتے ہیں، بڑا اچھا کپڑا فلاں جگہ ملتا ہے، یا فلاں جگہ کھانا کھائیں جا کر بڑا اچھا، اس طرح کا ایک تھا۔ لیکن نہ کرتے تو زیادہ بہتر تھا، کر لیا تو کوئی بہت برا نہیں تھا، اس پر تنازع کھڑا ہو گیا تھا۔ تو ٹیسوری صاحب نے ذرا ثابت کیا کہ وہ ذرا وکری ٹائپ کے گورنر ہیں۔ تو وکری ٹائپ کے گورنر نے ملاقات کی نواز شریف سے لندن جا کر، شہباز شریف بھی بیٹھے ہیں، ٹیسوری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جب گورنر ان کا جو نام گیا تھا کہ جن کو گورنر بنایا جائے، تو پیپلز پارٹی نے بڑی ریزسٹ کیا تھا کہ ان کو نہ بنایا جائے، غیر سنجیدہ سے لگ رہے تھے تب۔ بہرحال اب وہ ذرا تقریباً مطلب اب ان کی کوئی برائی میں نے نہیں سنا کہ ٹیسوری کی کوئی کرتا ہو۔ ٹھیک ہے، ایک بندے نے اپنے آپ کو ذرا امپروو کیا، افطاریاں کروا رہے تھے گورنر ہاؤس میں میوزک شو فنکشنز مختلف طریقے سے، انہوں نے وہاں پہ کوئی مقابلے بچوں کے بھی کروائے۔ اچھی چیز ہے، اتنا بڑا گورنر ہاؤس ہے، استعمال ہوتا اچھا ہے۔ انہوں نے نواز شریف سے ملاقات کی، ملاقات کے بعد جو میڈیا سے گفتگو کی، اس میں تو انہوں نے وہ جو ہیئر ڈریسر والا معاملہ تھا اس پر انہوں نے اس کا ڈیفینڈ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، ہم مطلب کھرب پتی تاجروں کے لیے ہی یا صنعت کاروں کے لیے ہی ہم ان کی پروموشن کرتے رہیں،
ان کو بلا بلا کر اسناد دیتے رہیں، اور یہ جو غریب اور مڈل کلاس طبقہ ہے ہم کیا ان کو پروموٹ نہیں کر سکتے؟ تو مجھے اچھی بات لگی ہے۔ بہرحال تو وہ جناب نواز شریف صاحب سے انہوں نے ملاقات کی۔ اب یہ ملاقات کے کئی پہلو ہیں، ان کو کئی طرح سے اس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ٹسوری صاحب، میں نے کہا کہ بڑی سرکار کے آدمی ہیں، جن کو خواجہ آصف صاحب مالک کہتے ہیں، مالکوں کے آدمی ہیں، ان کے گورنر ہیں۔ تو وہ ٹسوری صاحب کی نواز شریف سے ملاقات، کوئی پچھلے دنوں خبر کل پرسوں چڑھی تھی کہ جی نواز شریف صاحب کو پارٹی کے کچھ مفاہمت تو خیر کچھ اور ہوتی ہے، لیکن وہ جو لوگ کسی صورت نہیں چاہتے کہ ہم اقتدار سے باہر رہیں، اور کوئی ہلکی سی آنچ بھی آئے، کوئی ہمیں کوئی مطلب ایک ہلکا سا مقدمے کا سامنا بھی کرنا پڑے، اس طرح کے لوگ پی ایم ایل این میں بہت زیادہ ہیں۔ جنہوں نے جیلیں کاٹی، جنہوں نے ماریں کھائیں، مال بنا لیا، وہ بھی اس طرح کی سوچ کے ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کوئی نواز شریف صاحب کو مشورہ دیا کہ جی آپ ہومیوپیتھک الیکشن کیمپین چلائیں، ہومیوپیتھک، کسی کا ذکر نہیں کرنا، کسی کا نام نہیں لینا، قمر جاوید باجوہ کا نام نہیں لینا، اپنا فیض حمید کا نام نہیں لینا، یہاں تک کہ مشرف کا بھی نہیں لینا۔ آپ اپنے کام پہ فوکس، بتائیں کہ جی میں نے موٹر وے بنائے، بتائیں کہ میں نے ایئرپورٹ بنائے، بتائیں کہ میں نے بجلی کے کارخانے لگائے، یہ بتائیں۔ تو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اگر میں یہ بتاؤں تو لوگ یہ بھی کہیں گے کہ جی یہ بجلی کے کارخانے تو آپ نے لگائے، لیکن یہ بجلی مہنگی بھی تو آپ کے دور حکومت میں ہوئی، ابھی آپ اتحادی تھے اس حکومت کے، لیڈ کر رہے تھے اس حکومت کو، آپ کی جماعت۔ پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے، تو یہ سودا نہیں بکنے کا، ہمیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا خاص طور پر جو سابقہ جو ہیں آرمی چیف، ان کا نام لے کر ان پر تنقید کرنی پڑے گی، ورنہ دال نہیں گلنی۔ تو یہ خبریں تھیں، نواز شریف نے انکار کر دیا، شہباز شریف صاحب وہاں بیٹھے ہوئے۔ اب ٹسوری صاحب کی ملاقات سے یہ تاثر لیا جا رہا ہے، یا یہ تجزیہ کیا جا رہا ہے، یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ جی ایچ کیو کا پنڈی کا کوئی خاص پیغام لے کر گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے جی ٹسوری صاحب کوئی خاص میسج لے کے پہنچے ہوں، مگر جب اسی تصویر میں میں دیکھتا ہوں جو ٹسوری صاحب نے شیئر کی ہے، شہباز شریف صاحب بھی بیٹھے ہوئے، تو بندہ پوچھے کہ شہباز شریف جب گھر میں موجود ہیں، ادھر کے بھی ہیں ادھر کے بھی ہیں، انہوں نے تو اپنا جنورلی جو کام شہباز شریف نے خود کیا تھا اس کا کریڈٹ انہوں نے جنرل عاصم منیر کو دے دیا تھا۔ تو وہ بیٹھے ہیں نا، تو ان کی موجودگی میں اسٹیبلشمنٹ کیوں کر ٹسوری صاحب کو بھیجے گی؟ یہ معاملہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا، میرا نہیں خیال کیسا ہوگا۔ ہاں اگلا جو ہوگا کہ وہ سب کو راضی رکھ کے چلنا چاہتے ہیں، تو راضی کیوں رکھیں گے؟ بھئی گورنری قائم رہے، بادشاہیاں برقرار تاڑیاں ساڑی گورنری سانو بخش دو۔ تو وہ ان کو لگ رہا ہے ٹسوری صاحب کو کہ ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون دوبارہ اقتدار میں آ جائے، ان کو یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی دوبارہ اقتدار میں آ جائے، تو پیپلز پارٹی کو بھی راضی رکھا ہوا ہے۔ نون لیگ سے ذرا وہ دور تھے، کراچی میں بیٹھے ہوئے، وہاں زرداری صاحب کے ساتھ رابطے شابطے، پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ رابطے شابطے ان کے رہتے ہوں گے، اور ان کو اندازہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کل کو حکومت بناتی ہے تو پیپلز پارٹی کوشش یہ کرے گی کہ ایم کیو ایم کو اسی حکومت کا حصہ بنائے، مرکز میں پیپلز پارٹی کو ضرورت پڑ سکتی ہے، تو اس کے لیے پھر کراچی میں تو گورنر ایم کیو ایم کا ہوگا، تو ایم کیو ایم کو انہوں نے نام کر لیا ہوا ہے، ایم کیو ایم ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، وہ انہوں نے سنبھال لیا ہوا ہے۔ تو اب اگر پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں آتی، نون لیگ کی آتی ہے، تو پھر اپنی گورنری جو ہے نا وہ ذرا خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ نون لیگ تو اپنا گورنر لگائے گی، کیوں لگائے گی مطلب ایم کیو ایم کا گورنر؟ تو وہ یہ اپنی سیٹ پکی کرنے کے لیے، عشرت العباد کا ریکارڈ توڑنے کے لیے، ڈاکٹر عشرت العباد مشرف علی کے زمانے میں لگے تھے، اور نواز شریف کے 2013 کی حکومت کا آدھا عرصہ بھی وہ رہے تھے، تو وہ بڑا لمبا عرصہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے طویل ترین گورنر تھے وہ، تو وہ ریکارڈ توڑنے، یا کم از کم اگلی حکومت میں بھی گورنر رہنا چاہتے، اس لیے نواز شریف صاحب کے ساتھ تعلقات بحال کریں، ان کے پاس گئے۔ نواز شریف صاحب کو ویسے بھی ذرا صاف ستھرے خوبصورت کپڑے پہننے والے لوگ پسند ہوتے ہیں، تو ذرا ٹپ ٹاپ ہو کر گئے، تو وہاں ملاقات کی۔ تو یہ میرا جو ہے وہ تھوڑی سی انفارمیشن اور زیادہ تجزیہ یہ ہے کہ اس چکر میں وہاں گئے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ اب دوسری، چیف جسٹس صاحب جو ہیں، میں نے کل رات کے ولاگ میں گزارش کیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب تذبذب کا شکار ہیں، دو راہ پر کھڑے ہوئے ہیں
کہ نیب ترمیم جو کی گئی تھی، نیب قوانین میں ترامیم، وہ ختم کریں یا نہ کریں. ختم کریں گے تو آصف زرداری نے اس سے فائدہ اٹھایا ہوا ہے، شاید خاقان عباسی نے اٹھایا ہوا ہے، کئی اور لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے، تو وہ دوبارہ نیب کی راڈار پر آ جائیں گے، بلکہ پکڑ میں آ جائیں گے. اگر ترمیمیں ختم نہیں کرتے، برقرار رکھتے ہیں، تو ان کو فائدہ ہے. تو اب اس تناظر میں آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری کا کہ دبئی یاترا، دبئی ان کا دوسرا گھر ہے، بلکہ کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ ان کا پہلا گھر دبئی ہے. جس طرح میاں نواز شریف صاحب کا پہلا گھر لندن ہے، اسی طرح ان کا لگتا ہے کہ پہلا گھر دبئی ہے. بزنسز ہیں وہاں پر، گھر ہیں وہاں پر تو ان کو اتنی تکلیفیں نہیں ہوتی جتنی پاکستان میں ہوتی ہیں وہاں کی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے. وہاں پر ان کا سکہ چلتا ہے دبئی میں بھائی. اپنا محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے جو اس وقت وہاں، اور پھر آصف زرداری صاحب نے جو وہاں کی رائل فیملی کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں، بلکہ بھٹو صاحب کے زمانے سے چلتے آ رہے ہیں. تو مجھے یاد ہے جب PSL-1 کا جو پہلا ایونٹ تھا UAE میں، تو نجم سیٹھی صاحب نے تو وہاں کے جو تھے اپنا شیخ، ان کے ہاتھوں PSL کا کروانا تھا افتتاح. تو وہیں بختاور بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے بختاور کو کہا کہ آ جائے. شیخ زید بن سلطان النہیان تھا کوئی اس طرح، ان کی فیملی کا ہی بندہ تھا. وہ آپ نکالیں گے نا اگر PSL-1 کا افتتاحی تقریب، تو آ جائے گی اس میں. تو انہوں نے بختاور بھٹو کو، آصف زرداری صاحب کی صاحبزادی کو کہا کہ جی آ جائے، آپ افتتاح کریں، آپ کے ملک کا ایونٹ ہے. یہ اس لیول کا وہاں پر وہ ان کی کمفرٹ لیول ہے بہت. مطلب وہاں پہ اپنا ملک ہے ان کا، اپنا گھر ہے، تو وہ جاتے رہتے ہیں. آصف زرداری صاحب سیاسی ایکٹیویٹیز سے، کاروباری ایکٹیویٹیز سے ذرا دور جا کر بیٹھ جاتے ہیں، سکون کرتے ہیں. دوسرا اب نانے بن گئے ہیں، تو نواسوں کے ساتھ جا کر انہوں نے وہ وقت گزارتے ہیں اور ایک ذرا فیملی فیل لیتے ہیں. بلاول یہ وزیر خارجہ تھے، تو نہ پارٹی کو ٹائم دے سکے تھے، نہ فیملی کو ٹائم دے سکے تھے، تو وہ بھی اس طرح ہی مصروف تھے. تو وزارت خارجہ سے ہٹنے کے بعد انہوں نے ایک آدھی میٹنگ کرنے کے بعد، یہ پچھلے دنوں جو CEC کی میٹنگ تھی، وہ بھی چلے گئے دبئی. اب پیچھے سے خبریں آنے لگ گئیں کہ جی پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں بڑا کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. 60 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اسٹاپ لسٹ پر آ گئے ہیں، جن میں کچھ وزیر ہیں، بیوروکریٹس ہیں، جن کے نام سورسز سے اسٹاپ لسٹ میں آ رہے تھے یا نو فلائی لسٹ میں. ان میں شرجیل انعام اور ناصر شاہ کا بھی نام تھا. دونوں دبئی بیٹھے ہوئے چلے گئے ہوئے وہ خبریں آنے کے بعد. تو چیف جسٹس نے نیب ترامیم کو ذرا دوبارہ ایکٹیو کیا، ان کے جو سماعت تھی اس کو ذرا ایکٹیو کیا. ادھر سے خبریں آنے لگ گئی کہ جی لے جی یہ تو زرداری صاحب تو بھاگ گئے پاکستان سے. مجھے ایک دوست نے فون کیا گجرانوالہ سے، ایک سیاسی فیملی کے ہیں، کہ جی وہ سنا ہے زرداری صاحب بھاگ گئے. میں کہا یار مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھاگ گئے، ایسے حالات ہیں نہیں کہ وہ بھاگ جائیں گے. آرام شارام کرنے جاتے ہیں، علاج ولاج بھی وہیں سے مطلب اگر ضرورت ہوتی ہے کچھ ڈاکٹروں کو وہاں پر وہ کر لیتے ہیں، اپنا چیک اپ کروا لیتے ہیں. روٹین کا ان کا دورہ ہے. بہرحال میں نے کل بمبو مارے سارا دن کہ چکر کیا ہے. تو چکر یہ ہے کہ جو وہ آرام کرنے گئے ہیں، سکون کرنے گئے ہیں. ہاں کچھ معاملات کے لیے ناصر شاہ اور شرجیل انعام میمن کو بھی بلا لیا ہے، تو وہ بھی ادھر ہی ہے، اور کچھ اور لیڈروں کو بھی بلایا ہے. لیکن یہ جو آج یا کل میں، یعنی میکسیمم سوموار تک وہ واپس آ جائیں گے، کیونکہ پاکستان میں اب الیکشن کا ڈھول بج چکا ہوا ہے. جب الیکشن کا ڈھول بج چکا ہوا ہے تو پھر وہ واپس آئیں گے، اور کبھی امکان یہ ہے کہ وہ لاہور آ کر بیٹھیں گے. اب انہوں نے لاہور کو فوکس کرنا ہے. لاہور میں اپنی جو کمزوریاں جو کافی عرصے سے سوچ رہے ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی، تو وہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا اب 2 چیزیں اور تھیں. ایک مجھے کسی نے بھیجا، اب وہ کیونکہ جرنلسٹ ہی ہیں، ان کا اسکرین شاٹ بھیجا اس کے ٹویٹ کا، وہ بھی گجرانوالہ والے دوست ہی ہیں، کہ جی ندیم انجم صاحب جو ہیں ان کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے DGI کے عہدے سے، اور ان کی جگہ ایک اور جنرل کا نام لکھا ہوا ہے. ذرا میں وہ ٹویٹ نکال لوں تاکہ مجھے پرابلم نہ ہو. لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز نئے DGI تعینات، اور وایا فریحہ ادریس یہ لکھا ہوا. اس کے بعد جن لوگوں کے میرے نہیں ہیں ذرائع، جن لوگوں کے عسکری ذرائع ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ایسی کوئی خبر نہیں ہے، ایسا کوئی تبادلہ، ایسا کوئی تقرر نہیں ہوا. ہو سکتا ظاہر ہے
دیکھیں نا، یہ تو سرکاری جاب جو ہوتی ہیں، یہ جو پوسٹیں ہوتی ہیں، تو تبادلے تو ہونے ہوتے ہیں، لیکن ابھی ایسا کچھ نہیں ہوا. ہو سکتا ہے کل کو ہو جائے، ابھی کچھ نہیں ہوا. دوسرا، چیئرمین نادرا ایک چیف آف لاجسٹک اسٹاف GHQ میں ہے، جنرل نعمان ذکریہ، ان کو چیئرمین نادرا لگا دیا گیا. تو وہی لوگ جن کے فوجی ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے. مرزا علی شاہ نے، سعدیہ افضال نے، ان لوگوں نے تو ٹویٹ کر کے کہا کہ جی ندیم انجم کی جگہ وہ شاہد امتیاز کو لگانے والی خبر بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے. ندیم انجم کے متعلق تو طرح طرح کی خبریں چلتی رہیں. اچھا، اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، یہ خبریں پھیلا رہا ہے PTI کا سوشل میڈیا ونگ. کیونکہ عمران خان صاحب کی پوری سیاست، عمران خان صاحب کا پورا کریئر کرکٹ سے لے کے وزیر اعظم بننے تک، آرمی چیف، DGISI، چیف جسٹس، یعنی جن کے ساتھ چیف لگا ہے، ISI چیف، آرمی چیف، چیف جسٹس، ان کے کرسیوں کے گرد ہے ان کا پورا کیریئر. تو لہٰذا یہ تاثر دینے کے لیے کہ جی ہمارے اوپر مشکلات ختم ہو رہی ہیں، کیونکہ عمران خان نے یہی بنایا ہوا تھا نا کہ جی میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ندیم انجم کر رہے ہیں، تو پھر یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جی یہ سارے جا رہے ہیں، یہ سب جا رہے ہیں اور وہ عمران خان صاحب واپس آ رہے ہیں. تو یہ پروپیگنڈا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جس افراتفری نفسا نفسی اور جس طرح کے انتشار کے وقت میں ہم رہ رہے ہیں، تو میرا ذاتی مشورہ لوگوں کو یہ ہوگا کہ جب تک DG ISPR کوئی خبر جاری نہ کرے تب تک ہر خبر کو اگنور کریں، ورنہ پریشانی ہوگی، چاہے وہ PTI والے ہوں چاہے کوئی اور ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.